اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے پرسیدن شیر سبب پائے واپس کشیدن خرگوش راؤ جواب او۔ شیر کا خرگوش سے رکنے کا سبب پوچھنا اور اس کا جواب۔ اس نے شیر کو اس قسم کی نصیحتیں سنائیں۔ بولا، میں ان رکاوٹوں کی وجہ سے پیچھے رہا ہوں۔ شیر نے اس سے کہا، مرض کے اسباب میں سے خاص سبب بتا کہ میرا مقصد یہ ہے، تو پیچھے کیوں ہٹا؟ کیا تو مجھے سست اور بیہودہ دھوکہ دے رہا ہے؟ خرگوش نے کہا، وہ شیر اس کنویں میں مقیم ہے، وہ اس قلعہ میں آفتوں سے محفوظ ہے۔ میرے دوست خرگوش کو مجھ سے الگ کر کے کنویں میں لے گیا، راستہ چلتے اس کو پکڑ لیا اور غلط راستے پر لے گیا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بے راہ کا مطلب ہے غلط، یعنی جو راستہ صحیح نہ ہو۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جو سمجھدار ہے اس نے کنویں جیسی گہرائی اختیار کر لی، اس لیے کہ تنہائی میں دل کی صفائیاں ہیں۔ مخلوق کی سیاہ کاریوں سے کنویں کا اندھیرا بہتر ہے۔ جو شخص لوگوں کے پاؤں پکڑے سر نہیں بچا سکتا ہے۔ اس نے کہا، آگے آ، میرا اس پر زخم لگانا قہر ڈھانے والا ہے، تو دیکھ لے کہ وہ شیر کنویں میں موجود ہے۔ اس نے کہا، میں اس آتش مزاج سے جلا ہوا ہوں، ہاں اگر تو مجھے اپنی کفل میں لے لے تاکہ اے کرم کی کان تیری مدد سے میں آنکھ کھولوں، کنویں میں دیکھوں، میں تیری مدد سے آگے آ سکتا ہوں تاکہ بلا رسی کے اس کنویں میں نگاہ ڈالوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ گوشۂ تنہائی میں دل کی صفائی حاصل ہوتی ہے، لہٰذا یہ عقل مندی کا کام ہے۔ انسانوں سے زیادہ اختلاط کرنے سے دل میں تاریکی پیدا ہوتی ہے جو کہ غفلت کا سبب ہے اور غافل ہلاک ہو جاتا ہے۔ شیر نے کنواں تو نہ کھودا تھا، لیکن چونکہ وہ اپنے مظالم کی وجہ سے گرا تو چاہ کن راہ چاہ درپیش کے اعتبار سے گویا اس نے ہی کھودا تھا۔ ظالموں کے ظلم کا نتیجہ ان کے لیے اندھا کنواں ہوتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے نظر کردن شیر در چاہ او دیدن عکس خود را او عکس آن خرگوش، یعنی شیر کا کنویں میں جھانکنا اور اپنے اور اس خرگوش کے عکس کو دیکھنا۔ جب شیر نے اس کو اپنی بغل میں لے لیا، شیر کی حفاظت میں وہ کنویں تک دوڑا۔ جب انہوں نے کنویں کے پانی میں دیکھا، پانی میں شیر اور اس کی جھلک دکھائی دی۔ شیر نے گرم مزاجی میں پانی میں اپنا عکس دیکھا، شیر کی شکل اور اس کی بغل میں موٹا خرگوش۔ جب اس نے پانی میں اپنے دشمن کو دیکھا، اس کو چھوڑ دیا اور کنویں میں دوڑ گیا، اس کنویں میں جا گرا جو اس نے کھودا تھا، کیونکہ ظلم اس کے سر پڑنے والا تھا۔ ظالموں کا ظلم اندھیرا کنواں تھا۔ تمام عالموں نے یہی کہا ہے، جو زیادہ ظالم ہے اس کا کنواں زیادہ خوفناک ہے۔ انصاف نے فرمایا ہے، بدتر کو بدتر اے وہ کہ تو ظلم کر کے کنواں کھودتا ہے، خود اپنے لیے جال تنتا ہے۔ اگر تو کمزوروں پر ظلم کرتا ہے، سمجھ لے کہ تو اتھاہ کنویں کی گہرائی میں ہے۔
ریشم کے کیڑے کی طرح اپنے چاروں طرف نہ تن، تو اپنے لیے کنواں خود کھود رہا ہے، اندازے سے کھود۔ تو کمزوروں کو بے حمایتی نہ سمجھ، قرآن سے اذا جاء نصر اللہ کو پڑھ لے۔ اگر تو ہاتھی ہے، تیرا مد مقابل تجھ سے بھاگ گیا، دیکھ طیرن ابابیل کی سزا تیرے پاس پہنچ گئی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ خصم کا مطلب ہے دشمن، یہاں حمایتی مراد ہے۔ قرآن مجید میں وارد ہے اذا جاء نصر اللہ، یعنی جب اللہ کی مدد آئی۔ یہ سورہ نصر کی آیت ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ مسلمان مظلوموں کے لیے ایک وقت وہ آئے گا جب فوج در فوج ہوں گے اور ظالموں کو ظلم کا بدلہ چکھا دیں گے۔ طیرن ابابیل سورہ فیل میں مذکور ہے کہ ابرہہ نامی بادشاہ بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے ایک بہت بڑے ہاتھی پر سوار ہو کر مع لشکر کے مکہ پر حملہ آور ہوا، جس کا اہل مکہ تو مقابلہ نہ کر سکے۔ خدا نے پرندوں کی ایک جماعت بھیجی جن کے پنجوں اور چونچوں میں کنکریاں تھیں۔ ان کنکریوں کے ذریعے یہ لشکر تباہ کر دیا گیا۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر کوئی کمزور زمین میں امان کا خواہاں ہوتا ہے، آسمان کے سپاہیوں میں شور مچ جاتا ہے، اگر تو اسے دانتوں سے کاٹ کر لہو لہان کر دے گا، تجھے دانتوں کا درد آ پکڑے گا تو کیا کرے گا؟ شیر نے اپنے آپ کو کنویں میں دیکھا اور غلو کی وجہ سے اپنی ذات اور دشمن میں اس وقت امتیاز نہ کر سکا۔ اس نے اپنے عکس کو اپنا دشمن سمجھا، لا محالہ اپنے اوپر تلوار سونت لی۔ اے ظالم، ظلم کی صفت جو تو لوگوں میں دیکھتا ہے، اے فلاں، وہ اکثر تیری ہی خصلت ان میں ہوتی ہے، ان میں تیری ہستی نمایاں ہو رہی ہے۔ تیرے نفاق اور تیرے ظلم اور تیری بدمستی سے وہ تو ہی ہے، اور وہ زخم تو اپنے آپ پر لگا رہا ہے، اور تو اس وقت اپنے اوپر لعنت کے تار تن رہا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ آسمانی فرشتے مظلوم کی مدد کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ از غلو کا مطلب ہے زیادتی، حد سے تجاوز کرنا۔ خویش یعنی اپنے عکس پر حملہ کرنا خود اپنے اوپر حملہ کرنا ہے۔ اکثر اوقات انسان خود اس کی صفات ہیں، جو دوسرے میں منعکس ہو رہی ہیں۔ دوسرے کو ظالم سمجھتا ہے، حالانکہ وہ خود اس کا عکس ہے جو دوسرے میں دیکھ رہا ہے۔ دوسروں میں نفاق، ظلم اور تکبر جو نظر آتا ہے، اصل میں وہ خود اس کی صفات ہیں جو دوسرے میں منعکس ہو رہی ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو اس بدی کو اپنے اندر نمایاں نہیں پاتا ہے، ورنہ تو خود اپنی جان کا دشمن بنا ہوا ہے۔ اے بے وقوف، تو اپنے اوپر حملہ کرتا ہے اس شیر کی طرح جس نے اپنے اوپر حملہ کیا۔ جب تو اپنی عادت کی گہرائی پر پہنچے گا تو پھر جانے گا کہ وہ نالائقی تیری ہی تھی۔ شیر کو گہرائی میں جا کر معلوم ہوا کہ وہ اس کا اپنا ہی عکس تھا اور جو دوسرے کا نظر آ رہا تھا۔ جو کسی کمزور پر ظلم کرتا ہے وہ اس غلط بین شیر کا کام کرتا ہے۔ اے چچا کے چہرے پر بدنما تل دیکھنے والے، وہ تیرے تل کا عکس ہے، چچا سے نفرت نہ کر۔ مومن ایک دوسرے کا آئینہ ہے، یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔
اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اپنے عیب تمہیں نظر نہیں آ رہے ہیں ورنہ خود اپنے جانی دشمن ہوتے۔ حدیث شریف ہے، المؤمن مرآۃ المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے، یعنی جس طرح ایک شخص آئینہ میں دیکھ کر اپنی اصلاح کرتا ہے اسی طرح ایک مومن دوسرے مومن کو دیکھ کر اپنی اصلاح کر سکتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے جو صحیح معنی میں مسلم ہیں۔ لوگوں کو چاہیے کہ ان کے حالات دیکھ کر اپنی اصلاح کریں۔ پہلے اشعار میں غلط نکتہ چینیوں کا بیان تھا کہ ان کو اپنے عیوب دوسروں میں نظر آتے ہیں۔ اگر تمہاری آنکھوں میں غفلت کی پٹی بندھی ہوئی ہے تو تم المؤمن مرآۃ المؤمن سے فائدہ نہ اٹھا سکو گے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، تو نے اپنی آنکھوں پر اندھا چشمہ لگایا ہے، اس وجہ سے تجھے دنیا تاریک نظر آ رہی ہے۔ اگر تو اندھا نہیں ہے تو یہ تاریکی اپنی طرف سے سمجھ، اپنے آپ کو بڑا کہہ، آئندہ کسی کو برا نہ کہہ۔ اگر مومن بنظری نور اللہ نہیں تھا تو اس نے مومن کا عیب صاف کیسے بتا دیا؟ چونکہ تو ینظر بن اللہ تھا اس لیے نیکی کو بدی سے نہ پہچان سکا۔ آگ پر تھوڑا تھوڑا پانی چھڑک اے غمگین تاکہ تیری آگ نور بن جائے۔ اے ہمارے رب تو پاک پانی چھڑک تاکہ یہ دنیا کی آگ سب نور بن جائے۔ ینظر بنور اللہ، یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے ینظر بنور اللہ یعنی وہ دیکھتا ہے خدا کے نور کے ذریعے۔ حدیث شریف میں آیا ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ینظر بنور اللہ، یعنی مومن کی فراست سے ڈرتے رہو، وہ اللہ کے نور کے ذریعے دیکھتا ہے، تمہارے سارے عیوب تاڑ لے گا۔ ینظر بن اللہ یعنی اللہ کی آگ کے ذریعے دیکھتا ہے۔ آگ سے مراد صفات نفسانیہ ہیں، یہ صفات نفسانیہ ہیں۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پہاڑ اور دریا سب تیرے حکم کے ماتحت ہیں، اے خدا پانی اور آگ تیری ملکیت ہے۔ اگر تو چاہے آگ عمدہ پانی بن جائے، اگر نہ چاہے تو پانی بھی آگ بن جائے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ آن کا مطلب ہے ملکیت، آتش یعنی تکلیف کے اسباب، آب یعنی راحت کے اسباب۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، بغیر مانگے تو نے ہمیں مرادیں دی ہیں، ان گنت اور بے شمار تو نے انعام فرمائے ہیں۔ اے حی او ودود، تو مانگنے پر کیوں نہ دے گا جب تمام بخشش اور ہستی تیری ہی طرف سے ہے۔ عدم میں کب ہمارا مطالبہ تھا، تو نے بغیر مانگے عجیب نعمتیں عطا فرمائیں، جان، رزق اور ابدی زندگی عطا فرمائی، اور باقی نعمتیں جن کا بیان ناممکن ہے۔ تو نے ان گنت اور بے حد نعمتیں عطا فرمائیں، تو نے سب پر رحمت کا دروازہ کھولا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ طلب کا مطلب ہے درخواست، حی کا مطلب ہے زندہ، ودود کا مطلب ہے دوست رکھنے والا، یہ دونوں اللہ تعالی کے نام ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، یہ ہمارا مانگنا بھی تیری ہی ایجاد ہے، اے خدا ظلم سے نجات پانا تیری عطا ہے، تو بغیر مانگے پوشیدہ خزانے دے دیتا ہے، تو نے دنیا کو جان مفت بخشی ہے۔
هكذا أنعم إلى دار السلام بالنبي المصطفى خیر الانام، جنت میں جانے تک اسی طرح انعام فرماتا رہ سرور کائنات نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں۔ یہاں نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے مزدہ بردن خرگوش سوئے نخچیراں کہ شیر در چاہ افتاد، یعنی خرگوش کا شکاروں کے پاس خوشخبری لے جانا کہ شیر کنویں میں گر گیا ہے۔ خرگوش جب رہائی سے خوش ہوا جنگل میں شکاروں کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے جب شیر کو اپنے ظلم میں مبتلا دیکھا بہت تیز اپنی قوم کی طرف بھاگا۔ جب اس نے شیر کو اپنے ظلم سے ہلاک ہوتا دیکھ لیا وہ خوش سیدھے راستہ دوڑ رہا تھا۔ جب اس نے شیر کو بری حالت میں کنویں کے اندر دیکھ لیا تو چراگاہ میں خوشی سے کلا بازیاں کھاتا تھا۔ جب موت کے پنجے سے چھوٹا تالیاں بجاتا تھا، جس طرح شاخ اور پتے ہوا میں سبز اور رقصاں ہوتے ہیں۔ شاخ اور پتے مٹی کی قید سے آزاد ہوئے تو سر ابھارا اور ہوا کے دوست ہو گئے۔ پتوں نے جب شاخ کو چیرا یہاں تک کہ درخت کے اوپر تک چڑھ گئے۔ شطارہ کی زبان سے خدا کا شکر، شطاح کی زبان سے خدا کا شکر ہر برگ و بار الگ الگ ادا کر رہا ہے۔ ہر پھل اور پتا اور شاخیں بغیر زبان کے شکر و خدا کی تسبیح کا راگ گاتے ہیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شادماں کا مطلب ہے خوش، چرخ زدن کا مطلب ہے کلابازیاں کھانا، دست زدن کا مطلب ہے تالیاں بجانا، شتا کا مطلب ہے سبز شاخ جو سب سے پہلے زمین سے نکلتی ہے۔ کائنات کی ہر چیز خدا کی تسبیح کرتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ عطا کرنے والے نے ہماری جڑ کی پرورش کی یہاں تک کہ درخت موٹا ہو گیا پھر سیدھا ہو گیا۔ پانی اور مٹی میں مقید جانیں جب پانی اور مٹی سے خوشی کے ساتھ رہا کی جاتی ہیں، اللہ کے عشق کی ہوا میں ناچتی ہیں، 14ویں رات کے چاند کی طرح بے نقصان ہو جاتی ہیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ذل عطا کا مطلب ہے عطا والا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ استغلظ یعنی موٹا ہوا، استوا یعنی سیدھا ہوا۔ یہ قرآن پاک کی آیت فاستغلظ واستوى کی طرف اشارہ ہے، یعنی خدا کی قدرت سے ایک چھوٹے بیج سے پودا نکلتا ہے، پھر وہ موٹا ہوتا ہے اور سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے۔ 14ویں رات کا مکمل چاند، یعنی جس طرح نباتات زمین کی قید سے نکل کر لہلہاتی ہیں، اسی طرح نیک لوگوں کی روحیں جسد انصری کی قید سے آزاد ہو کر خوشی میں رقص کرتی ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ان کے جسم رقص کرتے ہیں، جانوں کے متعلق تو نہ پوچھ، اور جو مجسم جان بن جاتے ہیں ان کے بارے میں بھی نہ پوچھ۔ شیر کو خرگوش نے قید خانہ میں ڈال دیا۔ شیر کے لیے شرمناک بات ہے کہ وہ ایک خرگوش سے عاجز ہو گیا۔ تو ایسے ہی ننگ میں مبتلا ہے، اور پھر تعجب ہے تو چاہتا ہے کہ تجھے فخر دین کا لقب دیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جسم کا مطلب ہے شان، نیک لوگوں کے فخر دین کا مطلب ہے ممکن ہے کہ اس سے امام فخر الدین رازی مراد ہوں۔
جسم بھی برے اخلاق سے صفائی کے بعد رقص کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی جان کا تو پوچھنا کیا کہ کس قدر رقص کرتی ہیں۔ وہ لوگ جو مجسم روح بن جاتے ہیں اور زندگی میں علائق جسمانی سے آزاد ہو جاتے ہیں، ان کا تو کیا ہی پوچھنا۔ ننگ یعنی جو شیر خرگوش سے مات کھا جائے اس کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ تو شیر ہے اور تیرا نفس خرگوش، اگر تو اس سے مار کھا گیا تو یہی ننگ اور ذلت تیرے لیے ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے غافل، تو زمانے کے اس کنویں کی گہرائی میں شیر کی، تیرا نفس خرگوش کی طرح ہے جو قہر سے تیرا خون بہاتا ہے۔ تیرا خرگوش صفت نفس جنگل کے اندر چرنے میں مشغول ہے، اور تو چوں و چرا کے اس کنویں کی گہرائی میں ہے۔ وہ شیر کو پھانسنے والا شکاروں کی طرف دوڑا کہ اے قوم خوشخبری حاصل کر لو، جبکہ خوشخبری دینے والا آ گیا۔ مبارک مبارک اے عیش منانے والے گروہ، وہ دوزخ کا کتا پھر دوزخ میں چلا گیا۔ مبارک مبارک کہ وہ جانوں کا دشمن، اللہ کے قہر نے اس کے دانت توڑ دیے۔ مبارک مبارک کہ تقدیر سے ظالم کنویں میں گر گیا خدا کے انصاف اور مہربانی سے۔ وہ جس نے پنجے سے بہت سے سر توڑ ڈالے، موت کی جھاڑو نے اس کو بھی کوڑے کی طرح جھاڑ دیا۔ جس کو ظلم کے سوا دوسرا کام نہ تھا، مظلوم کی آہ نے اس کو پکڑ لیا اور فوراً تباہ کر دیا۔ اس کی گردن توڑ دی اور اس کا مغز پھاڑ دیا۔ ہماری جان مشقت کی قید سے رہائی پا گئی۔ اللہ کی مہربانی سے وہ گم اور نابود ہو گیا، اور عظیم دشمن سے تمہیں سبق مل گیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شیر کی وجہ سے جس مشقتوں میں ہم جکڑے ہوئے تھے، اس کا مطلب ہے اس کو کہتے ہیں قید محنت۔ وحوش کا مطلب ہے جنگلی جانور، طرب کا مطلب ہے مستی، سہرانیہ کا مطلب ہے جنگلی جانور۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے جمع شدن نخچیراں نزد خرگوش و ثنا و مداح گفتن او را، یعنی شکاروں کا خرگوش کے پاس جمع ہونا اور اس کی مداح و ثنا کرنا۔ اس وقت سب وحشی جمع ہو گئے، ذوق و جوش اور مسرت کے عالم میں ہنسی خوشی۔ انہوں نے حلقہ کر لیا، وہ شمع کی طرح درمیان میں تھا، اور تمام صحرائی جانوروں نے اس کی تعظیم کی۔ تو آسمانی فرشتہ ہے یا پری، یا تو نر شیروں کا ملک الموت ہے، تو جو کچھ بھی ہے ہماری جان تجھ پر قربان ہے۔ تیرے دست و بازو کا غلبہ درست ہے، اللہ نے یہ پانی تیری نہر میں بہایا، تیرے دست و بازو کو شاباش ہے۔ پھر کہو تاکہ یہ قصہ ہمارے درد کا علاج بن جائے، پھر کہو تاکہ جانوں کا مرہم بن جائے۔ یہ تو کہو کہ تو نے یہ تدبیر کس طرح سوچی، اس ظالم کو چالاکی سے تو نے کیسے پامال کیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عزرائیل یعنی ملک الموت، دست برد یعنی غلبہ، آب درجو یعنی دولت، حکومت، کامیابی سے کنایا ہے۔ مالیدن یعنی پامال کرنا، ملیامیٹ کرنا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
پھر کہو کیونکہ اس ظالم کے ظلم سے ہماری جان میں ہزاروں زخم ہیں، پھر سنا کیونکہ وہ قصہ خوشی بڑھانے والا ہے، ہماری روح کے لیے غذا، اوروں کے لیے جان کو بڑھانے والا ہے۔ اس نے کہا اے بزرگو، خدا کی تائید تھی، ورنہ خرگوش دنیا میں کیا چیز ہے؟ اس نے مجھے قوت عطا فرمائی اور دل کو نور دیا، دل کے نور نے ہاتھ اور پیر کو طاقت دے دی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عزت ذلت سب من جانب اللہ ہے اور دنیا کی کسی حالت کو قرار نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے پند دادن خرگوش نخچیراں را کے از مردن خصم شاد مشبید، یعنی خرگوش کا شکاروں کو نصیحت کرنا کہ دشمن کے مرنے پر خوش نہ ہو۔ فضیلتیں اللہ کی جانب سے ملتی ہیں، پھر خدا کی جانب سے ہی تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، یہ سمجھو کہ سب اس کا فضل ہے۔ ہاں، جان اور دل سے اس کا سجدہ بجا لاؤ۔ باری باری سے اللہ تعالیٰ یہ تائید دکھا دیتا ہے اہل گمان اور اہل مشاہدہ کو۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اہل ظن کا مطلب ہے ناقص لوگ جو مشاہدہ کے درجے کو نہیں پہنچے، اہل دید یعنی وہ کاملین جو مقام مشاہدہ تک پہنچ چکے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ خبردار، باری والی سلطنت پر خوش نہ ہو اے مخاطب، تو باری سے وابستہ ہے، اظہار آزادی نہ کر جس کی سلطنت باری سے بالا تر قائم کرتے ہیں۔ اس کا نقارہ 7 ستاروں سے اوپر بجاتے ہیں، باری سے بلند وہ باقی رہنے والے بادشاہ ہیں جو دائمی دور کے ساتھ روح کے ساقی ہیں۔ جب تجھے یہ سلطنت باری سے دیتے ہیں تو کس وجہ سے تیری مونچھوں میں ہوا بھری؟ ایک دو روز اگر تو اس شراب کو چھوڑ دے، جنت کی شراب سے منہ تر کرے، ایک دو روز کیا بلکہ دنیا ایک ساتھ ہے، جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ راحت میں ہے۔ چھوڑنا راحت ہے کا مطلب سمجھ لے، اس کے بعد بقا کا پیالہ پی، اس مردار کو کتوں کے لیے چھوڑ دے، غرور کے شیشے کو چورا چورا کر دے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ وہ سلطنت جو باری باری خاندانوں اور افراد میں منتقل ہوتی رہتی ہے۔ انجم کا مطلب ہے نجم کی جمع یعنی ستارہ، ساقی اند کا مطلب ہے یعنی اپنی روح کو محبت الہی کی شراب سے سیراب کرتے رہتے ہیں۔ مونچھوں میں ہوا بھرنا قبر و غرور سے کنایا ہے۔ شرب یعنی شراب پینا۔ یک دو روز یعنی دنیاوی زندگی میں۔ مشہور مقولہ ہے کہ الدنیا ساعۃ و ترکها راحۃ، یعنی دنیا ایک گھڑی ہے، اس کا چھوڑنا راحت ہے۔ مشہور مقولہ ہے الدنیا جیفۃ و طالبها کلاب، دنیا ایک مردار جانور ہے اور اس کے طلبگار کتے ہیں۔ جہاد اصغر یعنی کافروں سے جہاد کرنا، الجہاد الاکبر یعنی نفس امارہ سے جہاد کرنا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے تفسیر رجعنا من الجہاد الاصغر الی جہاد الاکبر، یعنی ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹتے ہیں کی تفسیر۔
اے بزرگو، ہم نے باہر کے دشمن کو مار ڈالا، لیکن اس سے زیادہ بدتر دشمن باطن میں بچا رہ گیا۔ اس دشمن کو مارنا عقل و ہوش کا کام نہیں ہے۔ باطن کا شیر خرگوش کے قابو کا نہیں ہے۔ یہ نفس دوزخ ہے، اور دوزخ اژدہا ہے کہ وہ دریاؤں سے بھی کم نہیں ہوتا۔ 7 سمندروں کو پی لے، پھر بھی اس مخلوق سوز کی جلن کم نہ ہو۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جہاد اصغر یعنی کافروں سے جہاد کرنا، الجہاد الاکبر یعنی نفس امارہ سے جہاد کرنا۔ بروں کا مطلب ہے ظاہری دشمن، خصم اندروں کا مطلب ہے نفس امارہ جو باطن میں ہے۔ بدریا کا مطلب ہے یعنی اس اژدہے کی پیاس 7 سمندر پی جانے سے بھی نہ بجھے گی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پتھر اور سنگ دل کافر اس میں ذلیل اور شرمندہ ہو کر داخل ہوں گے، اس قدر خوراک سے بھی اس کو سکون نہ ہوگا، یہاں تک کہ اللہ تعالی کی جانب سے اس کو یہ ندا آئے گی۔ جب خوب پیٹ بھر گیا وہ کہے گی ابھی نہیں، زہے آگ، زہے تابش، زہے جلن۔ اس نے دنیا بھر کو لقمہ بنایا اور نگل گئی، اس کا معدہ نعرے لگا رہا ہے کیا کچھ اور ہے؟ حل من مزید؟ اللہ تعالی نے اس پر لامکاں سے قدم رکھ دے گا، اس وقت وہ کن فکاں سے ساکن ہو جائے گی۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ قرآن پاک میں ہے وقودها الناس والحجارہ، یعنی جہنم کی خوراک انسان اور پتھر ہوں گے۔ قرآن پاک میں ہے اللہ تعالی جہنم سے دریافت فرمائیں گے حل املمت، کیا تیرا پیٹ بھر گیا؟ وہ کہے گی حل من مزید، کیا کچھ اور ہے؟ حدیث میں آیا ہے کہ جہنم کا پیٹ نہ بھرے گا، تب اللہ تعالیٰ اس پر اپنا قدم رکھ دیں گے، اس پر وہ کہے گی کافی ہے، کافی ہے۔ کن فکان کا مطلب ہے ہو جا، وہ ہو گیا۔ قرآن پاک میں ہے انما امرۃ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کی شان تو یہ ہے کہ وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ چونکہ ہمارا یہ نفس دوزخ کا حصہ ہے اور اجزاء ہمیشہ کل کی طبیعت رکھتے ہیں، یہ اللہ تعالی ہی کا قدم ہوگا جو اس کی پیاس بجھائے گا، سوائے اللہ تعالی کے کون ہے جو اس کی کمان کو کھینچے؟ کمان میں سیدھا تیر ہی رکھتے ہیں، اس کمان کے الٹے ٹیڑھے تیر ہیں، تیر کی طرح سیدھا ہو جا، کمان سے چھوٹ جا، اس لیے کہ کمان سے یقیناً ہر سیدھا تیر چھوٹ جاتا ہے۔ چونکہ میں ظاہری جنگ سے فارغ ہو گیا ہوں، باطنی جنگ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ ہم واپس ہوئے چھوٹے جہاد سے کہ مصداق ہیں، نبی کے سارے سہارے جہاد اکبر میں لگے ہیں، نبی کے سہارے جہاد اکبر میں لگے ہیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ نفس کی پیاس بھی محض رب کی تجلی سے بجھ سکتی ہے۔ کس کماں کا مطلب ہے کمان سے ٹیڑھا تیر نہیں چلتا، سیدھا تیر خوب چلتا ہے۔ با نبی کا مطلب ہے کہ نبی کے سہارے یعنی ان کی سنت کی پیروی کر کے بعض نسخوں میں حانتے ہے یعنی نفس کے بت کے ساتھ جہاد اکبر کر رہے ہیں۔ شگافتن کا مطلب ہے پچھاڑنا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ خدا تعالی سے میں سمندر کو چاک کرنے والی قوت چاہتا ہوں تاکہ اس کوہ قاف کو سوئی سے اکھاڑ دوں۔
وہ شیر بننا آسان سمجھ جو کہ صفیں پھاڑ دے، شیر وہی ہے جو خود کو شکست دے دے تاکہ اللہ کی مدد سے اللہ کا شیر بن جائے، نفس اور اس کے فرعون سے نجات پائے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ کوہ قاف کا مطلب ہے بلندی اور عظمت میں مشہور ایک پہاڑ تھا۔ تابسوزن کا مطلب ہے انسان کی اپنی قوت سوئی جیسی ہے، اور نفس بمنزلہ کوہ قاف کے ہے، تو سوئی سے کوہ قاف اللہ تعالی کی عطا کردہ قوت سے اکھاڑا جا سکتا ہے۔ فرعون کا مطلب ہے انسان کا نفس پر غلبہ ایسا ہی ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون پر غلبہ۔ اسی مناسبت سے دریا شگاف قوت کی دعا کی ہے۔ این کا مطلب ہے نفس پر غلبہ۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے آمدن رسول قیصر روم بنزد عمر رضی اللہ عنہ برسالت، یعنی قیصر روم کے ایلچی کا پیغام لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آنا۔ اس سلسلے میں ایک قصہ سن لے تاکہ تو میری بات کے راز کا ایک حصہ پالے۔ قیصر کا ایک ایلچی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، دور دراز جنگل سے مدینہ میں، بولا اے متعلقین خلیفہ کا محل کہاں ہے تاکہ میں گھوڑا اور سامان وہاں لے جاؤں؟ لوگوں نے کہا ان کا کوئی محل نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کا محل تو ان کی روشن جان ہے، گرچہ ان کی سرداری کی شہرت ہے لیکن فقیروں جیسی ان کی جھونپڑی ہے۔ اے بھائی، تو اس کا محل کیسے دیکھ سکتا ہے جبکہ تیرے دل کی آنکھ میں پڑواں اگا ہے۔ دل کی آنکھ کو پڑوال سے صاف کر لے، پھر اس کے محل کے دیکھنے کی امید کر۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ فرعون انسان کا نفس پر غلبہ ایسا ہی ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون پر غلبہ۔ اسی مناسبت سے دریا شگاف قوت کی دعا کی ہے۔ ان کا مطلب ہے یعنی نفس پر غلبہ۔ قیصر یعنی شاہان روم کا لقب ہے۔ منہ علت کا مطلب ہے بیماری کا بال، یعنی آنکھ میں جو پڑوال پیدا ہو جاتا ہے۔ نار کا مطلب ہے آگ، یعنی خواہشات نفسانی۔ دودھ کا مطلب ہے دھواں، یعنی خواہشات نفسانی کے اثرات۔ وجہ اللہ کا مطلب ہے اللہ کا چہرہ، اللہ کی ذات۔ یہ قرآن پاک کی آیت اینما تولوا فثم وجہ اللہ، یعنی تم جدھر کو رخ کرو وہاں اللہ کی ذات موجود ہے کی طرف اشارہ ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ دل کی آنکھ کو پڑوال سے صاف کر لے، پھر اس کے محل کے دیکھنے کی امید کر۔ جس کی جان ہوسوں سے پاک ہے وہ دربار اور پاک محل جلد دیکھ لے گا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگ اور دھوئیں سے پاک ہو گئے، جس طرف بھی رخ کیا خدا کی ذات تھی۔ جب تو دشمن وسوسہ کا دوست ہے، اللہ کی ذات کو کب دیکھ سکتا ہے؟ جس کسی کے سینے کا دروازہ کھل جائے وہ ہر ذرے میں آفتاب دیکھے گا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حق کا مطلب ہے اللہ تعالی، یعنی اللہ تعالی کا مشاہدہ دوسری چیزوں کی عظمت ختم کر دیتا ہے، جیسے ستارے چاند کے مشاہدے کے وقت بے وقت ہو جاتے ہیں۔
اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ دوسروں کے درمیان اللہ اس طرح روشن ہے جیسا کہ ستاروں میں چاند، 2 انگلیوں کے سرے دونوں آنکھوں پر رکھ انصاف کر، دنیا کا تجھے کچھ نظر آتا ہے؟ اگر تو نہیں دیکھتا ہے یہ دنیا تو معدوم نہیں ہے، منحوس نفس کی انگلی کے علاوہ کوئی عیب نہیں ہے۔ خبردار آنکھ سے انگلی ہٹا لے، پھر تو جو کچھ چاہتا ہے دیکھ۔ امت نے نوح علیہ السلام سے کہا ثواب کہاں ہے؟ اس نے کہا وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ کہ اس طرف ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ 2 سرے انگشت کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص آنکھ بند کر لے تو دنیا کی کوئی چیز اس کو نظر نہ آئے گی، لیکن چیزیں معدوم نہیں ہیں۔ اسی طرح دل کی آنکھیں اگر بند ہوں تو مشاہدہ حق نہ ہوگا، لیکن وہ موجود ہے۔ استغشوا ثیابہم یعنی انہوں نے اپنے کپڑے اپنے اوپر ڈھانپ لیے۔ قرآن پاک میں یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا حال بیان کیا گیا ہے کہ ان کی دعوت پر انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے تاکہ نہ ان کی بات سن سکیں نہ ان کو دیکھ سکیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ جب تک تمہارا کفر ہے تو اب کہاں نظر آئے گا؟ جب تک تمہارا کفر ہے ثواب کہاں نظر آئے گا؟ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تم نے منہ اور سر کپڑوں میں لپیٹ رکھا ہے، لا محالہ آنکھ والے ہو کر بھی نابینا بنے ہو۔ آدمی تو بینائی ہے، باقی کھال ہے۔ دید تو دراصل محبوب کی دید ہے، جبکہ دوست کا دیدار نہ ہو اندھا ہونا اچھا ہے۔ جو دوست باقی رہنے والا نہ ہو اس کا دور ہونا اچھا ہے۔ جب روم کے ایلچی نے یہ تر و تازہ لفظ سنے تو وہ زیادہ مشتاق ہو گیا۔ آنکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ڈھونڈنے پر لگا دیں، سامان اور گھوڑے کو بغیر حفاظت کے چھوڑ دیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اگر آدمی حقیقت کا ادراک نہ کرے وہ آدمی کہلانے کا مستحق نہیں ہے، اور ادراک بھی محبوب حقیقی سے متعلق ہو۔ اس آدمی کا اندھا ہونا اچھا ہے جو محبوب کا دیدار نہ کرے اور قابل محبت فانی کائنات نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آنکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ڈھونڈنے پر لگا دیں، سامان اور گھوڑے کو بغیر حفاظت کے چھوڑ دیا۔ اس مرد کار کی تلاش میں ہر طرف دیوانوں کی طرح پوچھتا پھرتا کہ ایسا آدمی بھی دنیا میں ہوگا جو جان کی طرح دنیا سے پوشیدہ ہو۔ اس کو ڈھونڈا تاکہ ان کا غلام جیسا ہو جائے۔ لا محالہ تلاش کرنے والا پا لینے والا ہوتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جاں کا مطلب ہے روح کے فضائل معنوی ہیں تو وہ ادراک سے بالا تر ہیں، اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے یافتن رسول قیصر روم عمر رضی اللہ عنہ را خفتہ در زیر درخت خرما، یعنی قیصر روم کے ایلچی کا حضرت عمر کو کھجور کے درخت کے نیچے سوتا ہوا پانا۔
ایک بدو عورت نے اس کو اجنبی دیکھ کر کہا، یہ عمر رضی اللہ عنہ اس کھجور کے نیچے ہیں، کھجور کے درخت کے نیچے مخلوق سے جدا، خدا کے سایہ کو سایہ میں سوتا دیکھ وہ اس جگہ آیا اور دور کھڑا ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور کپ کپی میں مبتلا ہو گیا۔ ایلچی پر اس سوتے ہوئے کی ہیبت طاری ہو گئی، ایک اچھی حالت اس کی جان پر نازل ہو گئی۔ محبت اور ہیبت ایک دوسرے کی ضد ہیں، ان دو ضدوں کو اس نے اپنے جگر میں جمع دیکھا۔ اپنے سے بولا، میں نے بادشاہوں کو دیکھا ہے، میں بادشاہوں کے سامنے مطمئن و برگزیدہ رہتا ہوں، بادشاہوں کی مجھ پر کوئی ہیبت اور خوف نہ تھا، اس شخص کی ہیبت نے میرے حواس گم کر دیے، میں شیر اور تیندوے کی جھاڑی میں گیا ہوں، میرے چہرے کا ان سے رنگ نہیں، میں بہت سے مارکوں اور جنگوں میں گیا ہوں شیر کی طرح، جبکہ کام سست ہو، بہت سے بھاری زخم کھائے اور بہت سے لگائے، اور دوسروں سے قوی دل رہا ہوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ خرما بن کا مطلب ہے کھجور کا درخت، خلقاں کا مطلب ہے خلق کی جمع، سایہ کا مطلب ہے خدا یعنی منصف حاکم، خدا کا سایہ ہے، نزول یعنی ایلچی کے دل میں ایک عجیب خوش کن کیفیت پیدا ہو گئی، ایلچی کے دل میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی محبت بھی پیدا ہوئی اور خوف بھی۔ بگزیدہ کا مطلب ہے برگزیدہ، بیشا کا مطلب ہے درندے کے رہنے کی جھاڑی، تیندوا کا پلنگ کا مطلب ہے تیندوا، مصاف کا مطلب ہے صف بندی کی جگہ۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بہت سے بھاری زخم کھائے اور بہت سے لگائے، اور دوسروں سے قوی دل رہا ہوں، یہ شخص بغیر ہتھیاروں کے زمین پر سویا پڑا ہے، میں ساتوں اعضاء سے لرز رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ یہ خدا کی ہیبت ہے، مخلوق کی نہیں ہے، اس گدڑی پوش انسان کی ہیبت نہیں ہے۔ جو اللہ تعالی سے ڈرا اور اس نے تقوی اختیار کیا، اس سے جن اور انسان اور جو کچھ اس کو دیکھے ڈرتا ہے، اور جو بھی اس کو دیکھے ڈرتا ہے۔ اسی فکر میں وہ ادب سے دست بستہ ہوا۔ 1 گھنٹہ بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ جگہ سے اٹھے، اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تعظیم کی اور سلام کیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، پہلے سلام پھر کلام۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو علیک کہا وعلیک کہا اور آگے بلایا، اس کو مطمئن کیا اور اپنے پاس بٹھایا۔ جو ڈرتا ہے اس کو مطمئن کرتے ہیں، جس کا دل ڈرے اس کو تسکین دیتے ہیں۔ ڈرنے والوں کی مہمانی کا کھانا نہ ڈرو ہے، اور اس سے ڈرنے والوں کے لائق خوشخبری ہے۔ جس کو ڈر نہ ہو اس کو نہ ڈر تو کیسے کہے گا؟ سبق کیا سکھاتا ہے؟ وہ سبق کا ضرورت مند نہیں ہے۔ اس کی برباد طبیعت کو آباد کر دیا، اس گھبرائے ہوئے کو خوش کر دیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جست کا مطلب ہے یعنی سو کر اٹھے، خدمت کا مطلب ہے ادب تعظیم۔ حدیث شریف میں آیا ہے السلام قبل الکلام، یعنی سلام بات چیت سے پہلے ہے۔ علیک کا مطلب ہے یعنی وعلیکم السلام۔ ہر کا یعنی جو شخص خدا سے ڈرتا ہے اس کو طمانینت حاصل ہو جاتی ہے، پھر کسی چیز کا اس کو خوف نہیں رہتا ہے۔
نزل کا مطلب ہے مہمانی کا کھانا۔ خاطر ویران کا مطلب ہے شکستہ دل۔ دل از جا رفتہ کا مطلب ہے گھبرایا ہوا۔ دقیق کا مطلب ہے باریک۔ نعم الرفیق کا مطلب ہے اچھا ساتھی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے سخن گفتن عمر رضی اللہ عنہ با رسول قیصر روم و سوال رسول قیصر روم با عمر رضی اللہ عنہ، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قیصر روم کے ایلچی سے بات کرنا اور روم کے ایلچی کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کرنا۔ اس کے بعد انہوں نے اس سے باریک باتیں کیں اللہ پاک کی صفات کے بارے میں جو بہترین رفیق ہے، اور اولیاء پر اللہ تعالی کی نوازشوں کے بارے میں، تاکہ وہ مقام اور حال کو سمجھ جائے۔ حال گویا اس حسین دلہن کا جلوہ ہے اور مقام دلہن کے ساتھ خلوت ہے۔ جلوہ تو شاہ اور شاہ کے غلام بھی دیکھتے ہیں، لیکن خلوت کے وقت باعزت بادشاہ کے سوا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ نعم الرفیق کا مطلب ہے اچھا ساتھی۔ ابدال اولیاء اللہ کی ایک مخصوص جماعت ہے، یہاں مطلقاً اولیاء اللہ مراد ہیں۔ مقام یعنی وہ باطنی کیفیت ہے جو شریعت پر عمل کرنے اور کسب و ریاضت سے حاصل ہوتی ہے۔ حال وہ قلبی کیفیت ہے جو بلا کسب کے پیدا ہوتی ہے، جیسے شوق، استغراق۔ چنانچہ مشہور مقولہ ہے المقامات مکاسب والاحوال مواہب، یعنی مقامات کسب سے حاصل کیے جا سکتے ہیں اور احوال خدا کی دین ہیں۔ مقام ایک مستقل کیفیت ہے، لہٰذا اس کو دلہن کے ساتھ خلوت سے تشبیہ دی ہے، اور حال ایک زوال پذیر کیفیت ہوتی ہے، اس کو جلوہ قرار دیا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ دلہن عوام اور خواص کو جلوہ دکھاتی ہے۔ دلہن کے ساتھ خلوت میں صرف بادشاہ ہوتا ہے۔ صوفیوں میں اہل حال بہت ہیں، ان میں صاحب مقام کم ہیں۔ اس کو جان کی منزلیں بتلائیں اور اس کو روح کے سفر یاد دلائے، اس زمانہ کی یاد دلائی جو قید زماں سے خالی تھا، اور اس مقام قدس کی جو جلالی ہے، اور اس ہوا کی جس میں روح کے سی مرغ نے اس سے پہلے خوشی کی پرواز دیکھی ہے۔ اس کی ہر ایک پرواز عالم سے بڑھی ہوئی تھی، مشتاق کی امید اور قصد سے بڑھی ہوئی تھی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جلوہ یعنی اہل حال کے آثار ہر کس و ناقص پر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ صاحب مقام کی کیفیت عوام سے پوشیدہ رہتی ہے۔ منازل ہائے کا مطلب ہے روح کی منزلیں، یہی ہیں کہ وہ پہلے مجرد تھی، پھر عالم مثال میں آئی، پھر عالم خلق یعنی ناسوت میں آئی، اس کے بعد جسم سے جدا ہو کر عالم برزخ میں جائے گی، پھر حشر میں اس جسم سے متعلق ہو جائے گی۔ زمانہ مخلوق اور حادث ہے، اور اس سے پہلے ایک ایسی حالت تھی جو زمانہ سے خالی تھی۔ مقام قدس کا مطلب ہے عالم جبروت یعنی مرتبہ صفات الہیہ۔ فتوح کا مطلب ہے کشائش۔ امنگ کا مطلب ہے شوق۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
جب حضرت عمر نے بیگانہ صورت کو یار پایا اور اس کی طبیعت کو اسرار کا طالب پایا، شیخ کامل تھا اور طالب پرشوق، سوار ہوشیار تھا اور سواری تیار۔ مرشد نے دیکھا کہ وہ استعداد رکھتا ہے، پاک بیج پاک زمین میں بو دیا۔ اس شخص نے ان سے کہا، اے امیر المومنین، روح عالم بالا سے زمین پر کیوں آ گئی؟ لاتعداد پرندے پنجرے میں کیسے آ گئے؟ انہوں نے کہا، اللہ تعالی نے روح پر افسوں اور افسانے پڑھ دیے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ درگہی کا مطلب ہے درگاہ میں حاضر، ارشاد کا مطلب ہے کامگاری، صلاحیت، مرد کا مطلب ہے یعنی ایلچی، امیر المومنین کا مطلب ہے ایمان والوں کے سردار یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، بالا کا مطلب ہے عالم امر، زمین کا مطلب ہے یعنی عالم خلق، بے اندازہ کا مطلب ہے روح مادہ سے پاک ہے لہٰذا اس کو بے مقدار کہا ہے۔ قفس کا مطلب ہے پنجرہ یعنی جسم انسانی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، لاتعداد پرندے پنجرے میں کیسے آ گئے؟ انہوں نے کہا، اللہ تعالی نے روح پر افسوں اور افسانے پڑھ دیے۔ وہ معدوم جو آنکھ اور کان نہیں رکھتے، جب وہ ان پر افسوں پڑھتا ہے وہ جوش میں آ جاتے ہیں۔ اس کے افسوں سے معدوم چیزیں جلد جلد وجود کی جانب قلابازیاں کھاتی ہیں۔ یہاں مترجم نے لکھا ہے حاشیے میں، قصص قصہ کی جمع ہے یعنی اللہ تعالی نے اس کو کلمہ کن فرما دیا۔ جواب کا مطلب یہ ہے کہ روح کا عالم خلق میں آنا اس کا اختیاری فعل نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، پھر جب موجود پر اس نے افسوں پڑھا، جلد اس کو عدم میں تیز دوڑا دیا، جسم کو کوئی آیت سنا دی تو وہ جان بن گیا۔ سورج سے کہا تو وہ چمکدار ہو گیا، پھر اس کے کان میں کوئی خوفناک نکتہ پھونک دیا تو سورج کے رخ میں 100 گرہن آ گئے۔ پھول کے کان میں کچھ کہا، اس کو شگفتہ کر دیا۔ خوبصورت لال سے کچھ کہا اور اس کو چمکدار بنا دیا۔ معلوم نہیں زمین کے کان میں کیا پھونک دیا ہے کہ وہ منتظر اور خاموش ہو گئی ہے۔ نامعلوم اس بولنے والے نے اس کے کان میں کیا کہا ہے کہ اسے مشک کی طرح اسی آنکھ سے پانی بہا دیا۔ جو شخص تردد میں پریشان ہے، اللہ تعالی نے اس کے کان میں کوئی معمہ کہا ہے تاکہ اس کو 2 کمانوں میں مبتلا کر دے، وہ کروں جو فلاں نے کہا یا اس کی ضد۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دو اسپا کا مطلب ہے تیز رفتار، جو باری باری 2 گھوڑوں سے سفر کرے گا جلد منزل مقصود پر پہنچ جائے گا۔ جسم کا مطلب ہے جسم کا زندہ ہونا اور سورج کا چمکنا اس کے حکم سے ہے۔ حدیث میں ہے کہ چاند اور سورج کا گرہن کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی آیتیں یعنی علامتیں ہیں جن سے اللہ اپنے بندوں کو تنبیہ کرتا ہے۔ مراقب کا مطلب ہے مراقبہ کرنے والا، منتظر کا مطلب ہے گردن جھکانے والا۔ تردد یعنی کسی کام کے کرنے نہ کرنے کا فیصلہ نہ کر سکنا۔ معمہ یعنی اندھا بنایا ہوا، چھپایا ہوا، وہ کلام جس کا مطلب پوشیدہ کر دیا گیا ہو۔
اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جانب کا رجحان پاتا ہے، اس طرف سے دونوں میں سے ایک کو اختیار کرتا ہے۔ اگر تو جان کے ہوش کو تردد میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا ہے، اس روئی کو جان کے کان میں نہ ٹھونس، وسوسہ کی روئی کو کان سے نکال دے تاکہ آسمان سے آواز تیرے کان میں آئے، تاکہ تو اس کے ان معموں کو سمجھ سکے، تاکہ تو واضح بات اور اشاروں کا ادراک کر سکے۔ پھر جان کا کان وحی کی جگہ بن جاتا ہے۔ وحی کیا ہوتی ہے؟ پوشیدہ حس کی گفتگو ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دو چیزوں میں سے ایک کو اختیار کرنا ترجیح کہلاتا ہے۔ انسان جب دنیاوی مشاغل چھوڑ دیتا ہے، اس کو ملائے اعلیٰ سے مناسبت ہو جاتی ہے۔ وہی اس سے مراد الہام ہے جو غیر نبی کو بھی ہوتا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جان کے کان اور آنکھ اس حس کے علاوہ ہیں، عقل کا کان اور گمان کی آنکھ اس سے خالی ہے۔ جبر کے لفظ نے میرے عشق کو بے قرار کر دیا، جو عاشق نہیں ہے اس کو جبر کا قیدی بنا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معیت ہے اور جبر نہیں ہے۔ یہ چاند کی تجلی ہے، ابر نہیں ہے۔ اگر یہ جبر ہے تو عوام کا جبر نہیں ہے، خود غرض نفس امارہ کا جبر نہیں ہے۔ اے بیٹا، جبر کو وہی پہچانتے ہیں جن کے دل کی آنکھ خدا نے کھول دی ہے، غیب اور آنے والی چیزیں ان پر منکشف ہو گئی ہیں، گزشتہ کی یاد تو ان کے لیے کچھ بھی نہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ روح کے کان اور آنکھ جسم کے کان اور آنکھ کے علاوہ ہیں، نیز وہ عقل کے کان اور گمان کی آنکھ سے بھی جدا گانا ہیں۔ جبر یعنی جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مطلق اختیار صرف ذات باری کو حاصل ہے، تو میرے عشق میں اور اضافہ ہو گیا جو عبادت اور ریاضت کے اضافے کا متقاضی ہے۔ جو لوگ عشق سے خالی ہیں وہ جبر کے معنی مجبور محض کے لے کر عبادات کو ترک کر بیٹھتے ہیں۔ جب ذات باری سے تعلق قائم ہو جاتا ہے تو وہ اس کو ہی متصرف حقیقی سمجھتا ہے، لیکن اس کو جبر کہنا غلطی ہے۔ امارہ یعنی وہ نفس جو برائی پر آمادہ کرتا رہتا ہے۔ اگر کوئی اللہ کے کامل اختیار کے مقابلہ میں اپنے ناقص اختیار کو جبر کے ساتھ تعبیر کر دے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ان کا اختیار اور جبر دوسرا ہی ہے۔ صدفوں میں قطرے گوہر ہیں، باہر وہ چھوٹے اور بڑے قطرے ہیں، لیکن صدف میں چھوٹے اور بڑے موتی ہیں۔ اس قوم کی طبیعت ہرن کا نافہ ہے، باہر خون ہے اور ان کے اندر مشک ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عارفین کا جبر مزید عشق و اطاعت کا سبب ہے۔ عوام جو جبر کے معنی لیتے ہیں وہ شرعی احکام کے معطل ہو جانے کا باعث ہے۔ جبر محمود اور جبر مذموم کو چند مثالوں سے سمجھایا ہے۔ پہلی مثال پانی کے قطروں کی ہے کہ وہ صدف سے باہر معمولی قطرات ہیں، صدف میں پہنچ کر قیمتی موتی بن جاتے ہیں۔ اسی طرح عارفین میں جبر کی کیفیت موجب خیر ہے۔
دوسری مثال نافہ کی ہے کہ وہ باہر خون ہے، ہرن کی ناف میں یہی مشک بن جاتا ہے۔ اس دسترخوان پر وہ ایک بے جان چیز ہے، انسانی بدن میں پہنچ کر وہ روح بن جاتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو نہ کہہ کہ یہ تانبا باہر ناچیز تھا، اکسیر کے دل میں پہنچ کر سونا کیسے بن گیا۔ اختیار اور جبر تجھ میں ایک خیال تھا، جب ان میں پہنچا تو نور جلال بن گیا۔ روٹی جب تک دسترخوان میں ہے وہ بے روح ہے، انسان کے جسم میں پہنچ کر وہ بشاش روح بن جاتی ہے۔ دسترخوان میں وہ متغیر نہیں ہوتی ہے، روح میں اس کو سلسبیل کے ذریعے متغیر کرتی ہے۔ اے سچی بات پڑھنے والے، یہ روح کی طاقت ہے، تو روح کی کیا طاقت ہوگی؟ اے بیٹا، روٹی بدن کی غذا ہے، لیکن غور کر اس کی روح کی غذا کیا ہوتی ہے۔ آدمی جو گوشت کا ٹکڑا ہے، جان کے زور سے پہاڑ کو ماں سمندر اور کان کے پھاڑ دیتا ہے، کوہکن کی جان کے زور نے پتھر پھاڑا، جان کا زور انشق القمر میں ہے۔ اگر دل راز کے تھیلے کا منہ کھول دے، جان عرش کی جانب دوڑ جائے۔ اگر زبان چھپے راز کہہ دے، آگ لگا دے اور اس جہان کو جلا دے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مستحیل کا مطلب ہے متغیر ہو جانے والا، جاں کا مطلب ہے روح حیوانی، سلسبیل جنت کا چشمہ ہے۔ یہاں بدن کی قوت محلہ مراد ہے، جانے جاں یعنی روح انسانی، کیونکہ وہ روح حیوانی سے متعلق ہے اور روح حیوانی جسم سے متعلق ہے۔ نان کا مطلب ہے روٹی، یعنی روح حیوانی کی غذا ہے، روح انسانی کی غذا علوم و معارف ہیں۔ کوہکن کا مطلب ہے پہاڑ کھودنے والا۔ فرہاد جو شیریں کا عاشق تھا، جس نے شیریں سے وصال کے شوق میں پہاڑ کھود ڈالا تھا لیکن نامراد مرا۔ انشق القمر یعنی چاند پھٹ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ شق القمر کی طرف اشارہ ہے کہ روح انسانی کی طاقت یہ کام کر ڈالتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔